بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کسی ملک میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ملک بھر میں اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی انسان صدقہ یا خیرات نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو صدقہ کرتے پایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ خیرات کرنے سے مال میں کمی ہوتی ہے۔ اگر سب صدقہ و خیرات کریں گے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اسی ملک کے ایک گاؤں میں ایک نیک عورت رہتی تھی۔ ایک دن اس کے دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی جو کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس فقیر نے روتے ہوئے کہا کہ کچھ کھانے کو دے دو، بہت دنوں سے بھوکا ہوں۔ جس دروازے پر بھی دستک دیتا ہوں وہ دھکے مار کر نکال دیتا ہے، تم مجھے کچھ دے دو کھانے کے لیے۔ عورت بھی جانتی تھی کہ بادشاہ نے صدقہ کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، لیکن بوڑھے فقیر کی حالت دیکھ کر اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ فوراً اندر گئی اور 2 روٹیاں لا کر فقیر کو دے دیں۔ فقیر نے پیٹ بھر کر کھایا اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ اس عورت کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں دریا بہتا تھا۔ پیاس لگنے پر اس عورت نے پانی پینے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں اس کا بچہ دریا میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت تڑپ اٹھی۔ وہ چیخنے چلانے لگی کہ کوئی میرے بچے کو بچا لے۔ اسی اثنا میں وہاں 2 سفید پوش انسان آ گئے۔ ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور بچے کو بچا کر لے آیا۔ عورت نے چین کا سانس لیا اور اس انسان کا شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں دوسرے انسان نے عورت پر زیر لب کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس کی پھونک مارتے ہی عورت کے دونوں ہاتھ واپس نمودار ہو گئے۔ عورت یہ دیکھ کر بھونچکی رہ گئی اور ان دونوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟ ہم تمہاری صدقہ کی گئیں 2 روٹیاں ہیں۔ تم نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا تو اللہ نے بھی تمہاری مدد کے لیے ہمیں بھیج دیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صدقہ و خیرات کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صدقہ مال کو پاک کرتا ہے اور برکت پیدا کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اس کے فضل کا حقدار بھی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگلی کہانی میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔